تھا حکم یہ یزید کا، پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں اور شتر پئیں، جو تشنا لب جہاں کے ہیں وہ بے خطر پئیں، یہاں تک کہ سب چرند و پرند آن کر پئیں، کافر بھی گر پئیں تو نہ منع کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری مطابق اکتوبر 680 عیسوی کو عراق کے شہر اور میدان کربلا میں پیش آیا۔ اس واقعے میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین نے اپنے اہل بیت اور چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے شہادت نوش کی۔ پس منظر میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے خلافت سنبھالی۔ یزید کی شخصیت، کردار اور طرز حکومت پر کئی صحابہ اور تابعین کو شدید تحفظات تھے، خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کو اسلامی اصولوں کے خلاف سمجھا، چنانچہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ کوفہ کی دعوت۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھے، ان سے درخواست کی کہ وہ وہاں آئیں تاکہ انہیں یزید کے خلاف امام اور رہنما تسلیم کیا جائے۔ حضرت امام حسین اہل بیت کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر راستے میں جب کوفہ کی صورتحال بدلی، یزیدی گورنر عبداللہ بن زیاد نے سختی سے معاملات سنبھالے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں روک لیا گیا، اور یہاں سے وہ تاریخ رقم ہوئی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ وہ شہادت کا جام نوش کیا نواسۂ رسول نے کہ جس کو کوئی بھی مسلمان فراموش نہیں کر سکتا، بھلا نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے قافلے میں تقریباً 72 افراد شامل تھے، جن میں ان کے اہل بیت میں سے بچے، خواتین اور چند جانثار صحابہ بھی شامل تھے۔ یزیدی لشکر کی قیادت حضرت عمر بن سعد کر رہے تھے، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو پانی تک رسائی سے روک دیا گیا، یہاں تک کہ بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ 10 محرم کو سخت ترین جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں مقابل کیا تھا؟ ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور ایک طرف چند افراد جو کہ حق کی جنگ لڑ رہے تھے، جو اسلام کے اصولوں کی بات کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی اور اہل بیت کے افراد کے بعد یکے دیگر شہادت نوش کی۔ آخر میں خود امام حسین رضی اللہ عنہ بھی نہایت بے جگری اور شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کر کے یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ ان کے اہل خانہ کو قید کر کے لے جایا گیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ظلم کے خلاف حق کی آواز، قربانی، صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی حق بات پر قائم رہنے کی علامت بن گیا۔ پیغام کربلا۔ واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو حق، باطل، ظلم و عدل، صبر اور قربانی کی مثال سکھاتا ہے۔ امام حسین کا نعرہ ذلت ہم سے دور رہتی دنیا تک ظلم کے خلاف صدائے احتجاج رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔